وہ کہتے ہیں انسانوں کی قیادت کا حق ہمیں حاصل ہے. الٹی گنگا بہا رہے ہیں. 20 سال تک افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، کیا ظلم برپا نہیں کی انہوں نے، کیا انسانی حقوق کا قتل نہیں ہوا، اور پھر یہ لوگ ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں، انسانی حقوق کی باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں. کہاں گئی وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ آج فلسطینیوں کے قتل پر کیوں گنگ ہے ان کی زبانیں؟ کیوں خاموش بیٹھ گئے ہیں؟ یہاں تو مدرسے میں اگر کسی استاد کی خبر آ گئی کہ اس نے ایک بچے کو مارا ہے، آسمان سر پہ اٹھا دیتے ہیں. انسانی حقوق تباہ ہو گئے، انسانی حقوق. آج انسانیت کا خون بہہ رہا ہے. کتنے بچے لاوارث ماؤں کے گود میں، جن کا کوئی سارا گھر اجڑ گیا، ان کو یہ بھی کل معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں. آبادیوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے اوپر امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یورپ میں احتجاج ہو رہا ہے، اسلامی دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہا. جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو امت کے بارے میں فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله. ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی اور دوستی میں ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھ میں درد ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ہماری بے قراری کہاں گئی؟ آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں فکر مند نہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سوالات ہیں. ہمارا میڈیا خاموش. اگر سوشل میڈیا پر آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں، آپ یہودی کے ظلم کی بات کرتے ہیں، آپ کا سوشل میڈیا آپ کو بند کر دیتا ہے. کہاں ہے آزادی اظہار؟ قرآن کریم کو جلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، اس کو تو اظہار رائے کے زمرے میں ڈالتے ہیں. اور یہ ظلم برپا ہو، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، بچوں کا خون بہہ رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اور بہنیں جا رہی ہیں، بے گناہ مسلمان بھائی ملبو طرح ڈھیر ہو گئے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ آزمائشیں ہیں. ممکن ہے ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ دے. ہمارے اعمال بھی تو اتنے اچھے نہیں ہیں نا، لیکن کوئی ایک قوت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو ان حالات میں ڈٹ جائے مسلمانوں کی. اسی لیے فلسطینیوں کو اگر دنیا نے تنہا چھوڑا، دنیا کے حکمرانوں نے تنہا چھوڑ دیا، زبانی کلامی بس، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء نے ماضی کی طرح آج بھی برملا ان کی حمایت کا اعلان کیا اور کوئی کسی مصلحت کا لحاظ نہیں رکھا. یہ ہمارا اسلامی فریضہ، بحیثیت مسلمان ہمارا فریضہ تھا. ہوں گے لوگ مصلحتوں کا شکار، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پرامن ماحول آئے، بندوق کے ماحول کا خاتمہ ہو.
انسانی حقوق محفوظ ہوں، پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، اور جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ ہم ریاست کو بھی یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہم ریاست کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان دنیا میں سرخرو ہو، پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہو، خطے میں اس کی اہمیت میں اضافہ ہو، اس کا اقتصاد بہتر ہو، اس کی معیشت بہتر ہو، یہاں انسانی حقوق محفوظ ہوں اور دنیا کے انسانی حقوق کے لیے ہم آواز بلند کر سکیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج کے اس ماحول نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا یہی پیغام ہے، قرآن علوم کا یہی تقاضا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے، اور ہمارے اکابر نے جو چیز ہم تک سند کے ساتھ پہنچائی ہے اس کو اسی حفاظت کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ اللہ تعالی علماء کرام کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور رب العزت ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھے، اگر مقدر ہیں تو استقامت اللہ نصیب کرے۔ اور میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنے ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔